بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی، پچھلے کچھ دنوں سے حکومتی سطح پر بہت ساری بڑی بڑی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر، فوج کے اندر، اور مزید گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال اس کے اوپر عمران خان صاحب کا بھی موقف آ چکا ہے اور دیگر پارٹیز کا بھی موقف آ چکا ہے۔ تو جس طرح سے کہ عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی ذمہ دارانہ بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ ظاہر ہے فوج کے اندر ایک آلریڈی موجود ہے ایک پورا ان کا امپیچمنٹ کا سسٹم، جس میں اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے عہدیداران کے یا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کورٹ مارشل اور فیلڈ کورٹ مارشل اور جنرل فیلڈ کورٹ مارشل وغیرہ ہو چکے ہیں، جس میں یا اور دیگر چھوٹی سزائیں بھی ملتی رہتی ہیں، اور یہ ایک بہت ہی منظم قسم کا پلان ہے ان کا اپنا، اور جس کو بعد ازاں جو ہے وہ عدالتوں میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی موو ہوئی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی بڑا واضح موقف دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن اس میں ایک چیز انہوں نے ایڈ کی ہے کہ یہ جو فیض حمید ہیں، ظاہر ہے ان کے دور حکومت میں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور حکومت میں، عمران خان کے دور حکومت میں، ظاہر ہے ہر حکومت میں کچھ نہ کچھ خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، پورا نظام دین چونکہ اس میں شامل ہوتا ہے، تو لیکن ایک بہت اہم ایشو جو تھا وہ افغان وار تھی، اور جس طرح سے اس سارے سیٹ اپ نے مل کے عمران خان کے ویژن کے مطابق، جس میں ظاہر ہے فیض حمید کا بھی بڑا کردار تھا یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا، جس کو عمران خان صاحب اون بھی کرتے تھے ہم ایک پیج پہ، اور بہت تعریفیں بھی کرتے تھے، اور آج بھی وہ اس پر قائم ہے کہ جی جنرل فیض کا اور جو بھی اس وقت کی قیادت تھی ان کا افغان وار کو رول بیک کرنے اور اس خطے میں خون ریزی کو ختم کرانے میں، اور ایک طاقتور اور سپر پاور کو جو فوج تھی وہ اس کو یہاں سے جو ہے وہ نکالنے میں بڑا اہم کردار تھا، اور پوسٹ وار جو افغان کی صورتحال تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست قسم کا ویژن تھا جس کے اوپر عمران خان صاحب بڑے فوکس تھے، اور ہمسائے میں اچھے تعلقات اور اچھا ایک سیٹ اپ تیار کرنے کا، جہاں کی حکومت، نئی حکومت کا جو اتنے بحرانوں کا شکار تھی، اس میں کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جس کے لیے انہوں نے میرا خیال ہے کہ اپنی حکومت کی قربانی بھی دے دی، اور اس کو حالانکہ میرا موقف تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک اگر ڈی جی آئی ایس آئی یا آرمی چیف جاتا ہے تو پیچھے ایک پوری چین موجود ہوتی ہے، اس میں وہ نہیں، لیکن اگر پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہے، اس کا اختیار ہے، اگر اس نے کہہ دیا تھا اس رائے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی جواز نہیں تھا کہ اس کو ایک اس چیز کو لے کر کے پوری حکومت کا دڑن تختہ کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کسی حد تک آج بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے۔ دوسری طرف جو دوسرا ٹولہ ہے جو اس 50-75 سالہ نظام دین کا حصہ ہے، جنہوں نے 50 سال میں اس ملک کو انارکی کی طرف بھیجا ہے، جنہوں نے یہاں پر قتل و غارت، خون، بیرونی مداخلت، اندرونی عدم استحکام، اس سارے چیز کو جنم دیا ہے، اور جو جلتا بڑھتا جو خون آلود آپ کیا لیں پاکستان ان کے سسٹم کے بارے میں ہے، جس کو بلیک میل کر کے، عوام کو بلیک میل کر کے وہ اپنا پیسہ بناتے ہیں، اور پاکستان کے نام کے اوپر پیسہ بیرون ملک سے قرضے کی صورت میں لے کر ان کو باہر لے جا کر اپنا وہ فلیٹ بناتے ہیں، اور اپنی جو ہے کیونکہ انہوں نے بھاگنا ہوتا ہے یہاں سے، اپنی جگہیں بناتے ہیں جہاں پر انہوں نے پھر جہازوں میں اور ہیلی کاپٹروں میں اپنے بریف کیس بھر کے لے جانے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اب دیکھیں نا جی، اس گرفتاری کے اوپر اگر اس وقت عمران خان کی حکومت تھی اور ایک سیٹ اپ موجود تھا، اور اس سیٹ اپ میں بقول وزیر دفاع خواجہ جو سسٹم کے بہت ہی آپ یہ کہہ رہے تھے اصل نظام دین کا مور ہیں، جو ہر جگہ پہ ہر پینترا بدل کر وہ اپنے آقاؤں کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، اپنی انا اور عزت اور ہر چیز کو ملحوظ خاطر نہ رکھتے ہوئے وہ کیونکہ ان کے مطابق جو ہے سارا کچھ یہاں پہ لپیٹنا ہے اور سہولت کاری کرنا ہے، تو انہوں نے خود کہہ دیا کہ جی ہمارے ساتھ میٹنگیں ہوتی تھیں، اور جو ہے ایک سٹنگ حکومت کے خلاف سازشیں کرنا، اور اس کے خلاف جو ہے وہ دوسروں کو غیر
قانونی غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو گرانے کے لیے ان کے ساتھ پلاننگ بنانا، یہ بھی ایک آئینی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اختیارات سے تجاوز تھا۔ لہٰذا پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اس کو لینینٹ لینا چاہیے اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، یا کسی وہ پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ وہ اور کسی پراپرٹی کے معاملات میں وہ انگیج تھے، اور تو دوسری طرف وہ پولیٹیکل طور پر وہ حکومت یعنی عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈی اسٹیبل کرنے میں بھی کردار ادا کر رہے تھے۔ افغان وار اور وہ ایشو ایک اپنی جگہ پہ جس کے اوپر ظاہر ہے عمران خان بڑے کنسرننگ تھے اور ان کے کنسرنز بڑے واضح بھی تھے، اور یہ ملکی مفاد میں بھی تھا، وہ اسی کو لے کر کہہ رہے تھے کہ وہ ایک اثاثہ ہے، لیکن دوسری طرف ان کا جو کردار ہے وہ بڑا خطرناک تھا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن صاحب جو جسٹس ہیں، انہوں نے وہ ایک جو صحافی کے بھائیوں کے معاملہ تھا، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بڑی سخت ریمارکس دیے ہیں اور آخری موقع دیا ہے، اور انہوں نے واضح لکھا ہے، یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے ان کا حکم نامہ، یعنی انہوں نے واضح کہا ہے کہ جو آئین کی شقیں ہیں 4، 9 اور 10، دیکھیں جی آئین تو معطل ہے، جب سے رجیم چینج ہوا ہے تو آئین تو ہے ہی نہیں، معطل ہے، کیونکہ ایسا آئین اسی وقت وہ کام ہو سکتے ہیں، یعنی جبری گمشدگیاں، لوگوں کو اٹھا لینا، عورتوں کو ننگا کرنا، میاں بیوی کے بیڈ روم میں کیمرے لگانا، ججز کو ہراساں کرنا، ان کے بیڈ رومز میں کیمرے لگانا، یہ سب ایسا ہے کہ اب آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو ان فنکشنل ہے، آئین تو ویسے ہی معطل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جسٹس صاحب نے حکومت کو جو ہے وہ کہا ہے، اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ وہ حکومت سے، پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے آپ کو آخری موقع دیتے ہیں، اور یہ نیکسٹ جو انہوں نے تاریخ دی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے۔ مغویان جو ہیں جن کو غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے ان کو اٹھایا گیا اور ان کو کسی بھی کورٹ آف لاء میں پیش نہیں کیا گیا، اگر کسی کے اوپر دیکھیں جی آئین اور قانون اگر موجود ہو تو اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی بھی ایلیگیشن ہے، جتنی بھی سیریس ایلیگیشن ہے، وہ اس کے اوپر لگا کے اور اس کو کسی بھی کورٹ آف لاء میں 24 آور میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ 20 اگست کو نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ رکھی ہے، جس میں میاں گل حسن صاحب نے بڑے سخت جو ہیں وہ احکامات جاری کیے ہیں۔ دیکھیں جی عدالتوں کے احکامات جو ہیں وہ یہی سخت ہوتے ہیں کہ وہ کسی انتظامیہ کو باؤنڈ کریں کہ آپ یہ کام فلاں ایک اسپیسیفک ٹائم پر یا نیکسٹ ڈیٹ تک کریں، اور پھر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اس پر وہ عمل کریں، بشرطے کہ وہ حکومت جو ہے وہ آئین اور قانون